السلام علیکم معزز ناظرین، یوں تو بے شمار حکمرانوں نے دنیا پر حکومت کرنے کی کوشش کی، لیکن آج ہم ایک ایسے حکمران کے بارے میں بات کریں گے جس نے اپنے وقت میں دنیا کے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی، جو اپنی زندگی میں نہ صرف ناقابل شکست رہا بلکہ اس نے سلطنت عثمانیہ کے بانی ارطغرل غازی اور عثمان غازی کے جانشین بایزید کے عظیم لشکر کو بھی شکست دی۔ ناظرین، اس عظیم حکمران کو دنیا امیر تیمور کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، امیر تیمور کی پیدائش سے وفات تک کی سیریز میں آپ دیکھ رہے ہیں قسط نمبر 1۔ قسط نمبر 1 میں ہم تیمور کی پیدائش سے لے کر پہلے قتل تک کا ذکر کریں گے اور ساتھ ہی بچپن میں جنگی فنون پر مہارت کے اصول پر بات ہوگی۔ ناظرین، تیمور کا والد ترکائی کیش نامی شہر کا جاگیردار تھا، جہاں لوگ انہیں بے حد عزت و احترام سے دیکھتے تھے۔ تیمور کی پیدائش سے قبل اس کے والد نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا فرشتہ صفت انسان ظاہر ہوا اور اس نے تیمور کے والد کو ایک تلوار پیش کی۔ ترکائی نے اس شخص سے تلوار لے کر چاروں طرف گھمانا شروع کر دی اور پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن وہ محلے کی مسجد کے امام شیخ زید الدین کے پاس پہنچا، جو اپنے علم اور فہم و فراست کے حوالے سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ان کو سارا ماجرا سنایا، جس پر شیخ زید الدین نے ترکائی کے خواب کی تعبیر یوں کی کہ خدا تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو تلوار کے ذریعے سارے جہاں کو فتح کر لے گا۔ اگلے سال 9 اپریل سن 1346 کو ترکائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو ترکائی ایک بار پھر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے بیٹے کا نام تجویز کرنے کی درخواست کی، جس پر شیخ نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کا نام تیمور رکھ لے، جس کا مطلب ہے کہ آہن یعنی لوہا۔ اس حوالے سے یہ روایت بھی مشہور ہے کہ جب تیمور کا والد نام تجویز کروانے شیخ زید الدین کے پاس پہنچا تو وہ قرآن پاک کی سورۃ ملک کی 15ویں آیت کی تلاوت کر رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تمہیں خوف نہیں اس بات کا کہ آسمانوں کا خدا زمین کو تمہارے پیروں تلے کھول دے اور اس میں لرزہ طاری کر دے۔ قرآن مجید میں لرزہ کے لیے تیمور کا لفظ استعمال ہوا۔ جب تیمور کو ابتدائی تعلیم کے لیے مولوی صاحب کے پاس بٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا ہے۔ سن بلوغت تک سب اس کی اس حیرت انگیز صلاحیت سے بخوبی واقف ہو چکے تھے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے یکساں معیار سے کام لے سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانا اور تیر اندازی کرنا بھی سیکھ لیا اور اس میں ایسی مہارت حاصل کر لی جو آگے چل کر جنگی مہمات میں اس کے بے حد کام آئی اور آخر عمر تک اس کے دونوں ہاتھوں کی صلاحیت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تیمور کا پہلا استاد ملا علی بیگ تھا، جو بے حد عمر رسیدہ انسان تھا، جس کا مکتب محلے کی مسجد میں ہی تھا۔ استاد علی بیگ کے نزدیک طالب علموں کو سکھانے کا طریقہ ڈنڈے کا استعمال تھا۔ وہ اپنے شاگردوں پر بے حد سختی کرتا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ تیمور کو کبھی بھی اس سے مار نہیں پڑی۔ ایک دن ملا علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ وہ اس بچے کی قدر کرے، کیونکہ یہ بے حد ذہین ہے اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے، بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ جب تیمور کی عمر 7 سال کی ہوئی تو اسے دوسرے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا، جہاں اس کے استاد شیخ شمس الدین تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کو عام تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی سکھاتے اور اشعار بھی یاد کرواتے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم ہمیشہ سورۃ شمس سے شروع کرواتے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ خود ان کا نام بھی شمس تھا۔ نئے مکتب میں بھی تیمور نے اپنی حیران کن صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جس میں اس کا ایک حیرت انگیز حافظہ بھی تھا۔ شیخ شمس الدین اسے جو بھی قرآنی سورت یاد کرواتے، تیمور اسے فوراً یاد کر لیتا، جبکہ باقی طالب علم کئی دن یاد کرنے میں لگا دیتے۔ اس نے مکتب کے پہلے ہی دن سورۃ شمس، جو 15 آیات پر مشتمل ہے، کو حفظ کر لیا۔ شیخ شمس الدین نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ میں نے اپنی ساری عمر میں کوئی بچہ اس قدر ذہین اور باصلاحیت نہیں دیکھا جتنا تیرا بیٹا ہے۔ مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تیمور کی جنگی اور دفاعی تربیت بھی جاری رہی۔ مکتب سے فارغ ہو کر وہ قریبی چراغاں میں چلا جاتا، جہاں اس کے والد نے اس کے لیے گھوڑ سواری سیکھنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ایک استاد اس کو گھوڑ سواری کے اسرار و رموز سکھاتا۔ چراغاں میں تیمور گھوڑ سواری کے ساتھ ساتھ تیر اندازی بھی کرتا۔ ابتدا میں اس نے ساکت چیزوں پر نشانہ لگانے کی مشق کی۔ مہارت حاصل ہو جانے پر وہ متحرک چیزوں پر نشانہ لگانے کی بھی مشق کرنے لگا اور جلد ہی اس فن میں کمال مہارت حاصل کر لی۔ جلد ہی وہ اپنے استاد کی مدد سے گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو پوری رفتار سے دوڑاتے ہوئے اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں مختلف نشانوں کی طرف تیر چلانا سیکھ گیا۔
تاہم اس عمر میں کیونکہ وہ ابھی اتنا طاقتور نہیں تھا، لہٰذا اس کا تیر محدود فاصلے سے آگے نہ بڑھ پاتا۔ علم کے اصول میں تیمور کی کارکردگی اس قدر زبردست تھی کہ شیخ شمس الدین کے مدرسے میں داخل ہوئے اسے ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے کہ اس نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا، گویا صرف 10 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بن چکا تھا۔ ایک دن تیمور کے استاد شیخ شمس الدین نے بڑی تقریب کا اہتمام کیا اور مختلف اسلامی علماء سمیت شہر کے معزز اور ممتاز افراد کو مدعو کیا۔ ان میں تیمور کے والد بھی شامل تھے۔ جب سب لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو شیخ شمس الدین نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے تیمور کا تعارف کروایا اور وہاں موجود علماء سے کہا کہ وہ تیمور کا امتحان لیں۔ چنانچہ 3 علماء نے تیمور کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اپنی مرضی کی صورت کا نام لیتے اور تیمور سے کہتے کہ اسے زبانی سنائیں۔ تیمور ان کی مطلوبہ صورت بلند آواز میں پڑھتا اور سننے والے بارک اللہ جزاک اللہ کہتے۔ شمس الدین نے آخر میں تیمور کے والد سے کہا کہ میرے پاس جتنا علم تھا میں نے تیرے بیٹے کو منتقل کر دیا، اب میرے پاس اس کی دانش میں اضافہ کرنے کے لیے مزید کچھ بھی نہیں، بہتر ہے اب اسے کسی اور استاد کے پاس اصول تعلیم کے لیے بھیج دو۔ چنانچہ تیمور کے والد نے اسے عبداللہ قطب کے مدرسے میں داخل کروا دیا۔ عبداللہ قطب ایک مشہور عارف، دانش اور انتہائی پرہیزگار انسان تھے۔ شہر کے معزز اور اعلیٰ طبقات کے لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس اصول تعلیم کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ 14 برس کی عمر میں تیمور کا شمار ماورا نہر کے خوب رو نوجوانوں میں ہونے لگا۔ عبداللہ قطب کے شاگردوں میں ایک لڑکا یولاش بھی تھا جس کا تعلق ترک قوم سے تھا۔ یولاش کچھ ناپسندیدہ افعال کا عادی تھا اور اکثر تیمور کو ورغلانے کی کوشش کرتا۔ تیمور نے کئی مرتبہ اسے روکا کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے، مگر وہ باز نہ آیا اور مدرسے کے دوسرے لڑکوں کے سامنے بھی تیمور کو ورغلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے یہ ہوا کہ مدرسے کے دوسرے لڑکے بھی تیمور کا تمسخر اڑانے لگے۔ ایک دن مدرسے سے واپسی پر یولاش تیمور کا پیچھا کرتا ہوا چراغاں تک آ پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ تیمور گھوڑ سواری اور تیر اندازی کی مشق کرنے چراغاں جاتا ہے، تاہم اس وقت تیمور نے شمشیر زنی کی تربیت بھی حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ چراغاں کے اس حصے میں جہاں تیمور کے والد کے مویشی چرا کرتے تھے ایک چھوٹی سی کوٹڑی تھی جہاں تیمور اپنا سامان وغیرہ رکھتا تھا۔ وہاں پہنچ کر تیمور نے اپنی کمان اٹھائی اور ترکش کمر پر باندھ کر گھوڑے کی طرف روانہ ہونے لگا تو یولاش اس کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، تیمور تو میرے ساتھ بے رخی سے کیوں پیش آتا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں کہ میں نے اتنے سارے لڑکوں میں سے صرف تجھے دوستی کے لیے منتخب کیا ہے؟ تجھے تو فخر کرنا چاہیے کہ میرے جیسا جاگیردار کا بیٹا تجھے اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اچانک تیمور کو اس بات پر غصہ آ گیا اور اس نے پلک جھپکتے ہی ایک تیر نکالا اور کمان میں رکھ کر یولاش کے سینے کی طرف روانہ کر دیا۔ تیمور کا پھینکا ہوا تیر سیدھا یولاش کے سینے میں اترا اور وہ پیٹھ کے بل زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دیر تڑپنے کے بعد وہ جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ یولاش وہ پہلا انسان تھا جو تیمور کے ہاتھوں قتل ہوا۔ کچھ دیر یولاش کے پاس کھڑے رہنے کے بعد اچانک تیمور کو خیال آیا کہ اس واقعے کی اطلاع اپنے والد کو دے۔ اس نے اپنے والد کے سامنے ساری حقیقت بیان کی اور کہا کہ کیا آپ کو یہ گوارا ہوتا کہ کوئی آپ کے بیٹے پر بری نظر رکھے اور ناشائستہ باتیں کرے اور آپ کا بیٹا خاموشی سے برداشت کرتا رہے؟ اس کے والد نے کہا کہ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میں لڑکے کے باپ سے بات کرتا، مگر اب سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ تیمور نے استاد عبداللہ قطب کو ایک کمرے میں ہونے والی ملاقات کے دوران سب کچھ سچ بتا دیا اور وضاحت کی کہ یولاش مجھے بری نظروں سے دیکھتا تھا اور اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ بچا تھا۔ عبداللہ قطب نے پوچھا، کیا تمہارے سوا کوئی اور بھی ہے جو اس کی حرکتوں سے واقف ہو؟ تو تیمور نے کچھ طالب علموں کے نام بتا دیے۔ جب استاد عبداللہ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے تیمور کی باتوں کی تصدیق کر دی۔ تحقیق کے بعد عبداللہ قطب نے اپنا فتویٰ جاری کیا کہ یولاش کے قتل میں تیمور کا کوئی قصور نہیں، وہ لڑکا چنگیزی قانون یاسا کی روح سے واجب القتل تھا۔ جب شہر کے داروغہ نے اس بارے میں تفتیش کی تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ یولاش چنگیزی قانون یاسا کے مطابق قتل کا مستحق تھا، لہٰذا اس کا باپ نہ تو انتقام لے سکتا ہے اور نہ ہی خون بہا کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ جب تیمور 16 سال کی عمر میں پہنچا تو اس کی عمر کے نوجوانوں میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تیر اندازی میں اس قدر ماہر تھا کہ اس جیسا نشانہ لگانا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ جب وہ آسمان کی طرف نشانہ لے کے تیر پھینکتا تو اس کا تیر نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ اس زمانے میں تیمور ایک دلچسپ مشغلہ اپنائے ہوئے تھا جو بعد میں جنگی مہمات میں اس کے بے حد کام آیا۔ وہ اپنی چراغاں میں 3 گھوڑوں کو بیک وقت دوڑنے پر مجبور کرتا اور جب تینوں گھوڑے سر پٹ دوڑ رہے ہوتے
تو چھلانگ لگا کر ایک گھوڑے کی پیٹھ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی پیٹھ پر منتقل ہو جاتا، پھر یہی عمل دہراتے ہوئے پہلے گھوڑے کی پیٹھ پر پہنچ جاتا۔ یہی نہیں، اس نے ایک اور فن میں بھی کمال مہارت حاصل کر لی تھی، وہ یہ کہ گھوڑے کی زین سے اتر کر اس کے رکاب میں اپنا پاؤں پھنسا لیتا اور پھر گھوڑے کے دائیں یا بائیں پہلو سے لٹکنے کی کوشش کرتا۔ بعد میں یہ طریقہ اس کے بے حد کام آیا اور وہ میدان جنگ میں دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا کرتا تھا۔ اس سے کئی بار اس کے گھوڑے تو ہلاک ہو جاتے مگر وہ خود بچ جاتا۔ تیر اندازی اور شمشیر زنی کے ساتھ ساتھ تیمور نے تیراکی میں بھی بے حد مہارت حاصل کر لی۔ جب دریا طغیانی پر ہوتے تو وہ دریا میں کود جاتا اور طوفانی لہروں کا مقابلہ کرتا ہوا دوسرے سرے تک پہنچ جاتا۔ 16 سال کی عمر کو پہنچنے تک وہ اپنے زمانے کے تمام علوم پر دسترس حاصل کر چکا تھا، سوائے علم نجوم کے جس سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ انہی دنوں ایک روز تیمور کے والد اسے اس کے دادا کے مزار پر لے گئے اور وہاں بنی مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، تیمور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم چغتائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے اجداد کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند یافت سے جا ملتا ہے۔ ہمارے خاندان میں جو پہلا شخص مسلمان ہوا اس کا نام قراشربون تھا اور وہ چغتائی کا داماد تھا، اور اسی وجہ سے اسے گورگن کے نام سے پکارتے ہیں۔ گورگن یعنی داماد۔ بعد میں یہی نام ہماری پہچان بن گیا، اس لیے مجھے بھی گورگن کہتے ہیں، اور میرے بعد تو بھی اس نام سے پکارا جائے گا۔ یہاں جو لوگ دفن ہیں وہ سب ہمارے آباء و اجداد ہیں اور یہ سب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ میرے بیٹے، تم بھی انہی کی طرح سچے دل سے اسلام کے پیروکار رہنا اور یہ سمجھ لو کہ دنیا میں کوئی بھی دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے افضل نہیں۔ کبھی بھی اس دین سے روگردانی نہ کرنا اور ہمیشہ علماء دین کی عزت و تکریم کرنا، عقل مندوں کی دانش سے فیض حاصل کرنا، جہاں تک ہو سکے مسجدیں اور مدرسے تعمیر کروانا اور اپنی جائیداد کو مسجدوں اور مدرسوں کے لیے وقف کر دینا۔ 16 سال کی عمر میں تیمور سمرقند گیا اور وہاں امیر کلال سے ملاقات کی۔ امیر کلال اپنے نام کے برعکس عمرہ میں سے نہ تھے بلکہ عرفہ کے زمرے میں شمار ہوتے تھے۔ بہت سے لوگ انہیں ایک سچا پیر مانتے اور ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے آنے والوں کا ہجوم رہتا۔ تیمور کے استاد عبداللہ قطب نے اسے امیر کلال کے پاس بھیجتے ہوئے ایک خط تحریر کر کے دیا اور کہا کہ یہ خط امیر کلال کی خدمت میں پیش کر دینا، وہ تمہیں سمرقند میں کسی قسم کی مشکل پیش نہیں آنے دیں گے۔ تیمور سمرقند پہنچ کر امیر کلال کی درگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے عبداللہ قطب کا خط پیش کیا۔ امیر کلال لمبی سفید داڑھی اور مہربان آنکھوں والے بزرگ انسان تھے۔ ان کی عمر اس وقت 80 برس کے قریب تھی۔ انہوں نے خط پڑھنے کے بعد تیمور کی طرف غور سے دیکھا جو اس وقت مجلس کے آخر میں دروازے کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے تیمور سے کہا کہ اٹھ اور میرے نزدیک آ تاکہ میں تمہیں اچھی طرح دیکھ سکوں۔ تیمور اپنی جگہ سے اٹھ کر لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا امیر کلال کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے تیمور سے بیٹھنے کو کہا اور بولے، تیمور، میں نے تیرے باپ کا نام سن رکھا ہے مگر ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ عبداللہ قطب نے لکھا ہے کہ تو حافظ قرآن ہے اور تجھے دنیا بھر کے شاعروں کا کلام بھی یاد ہے۔ تیمور نے کہا، جی ہاں پیر صاحب، اللہ نے مجھے وسیع اور قوی حافظہ عطا کیا اور میں جو اشعار سن لوں وہ مجھے یاد ہو جاتے ہیں۔ پیر صاحب نے تیمور سے دریافت کیا کہ کیا تجھے عشی کے شعر یاد ہیں؟ تو تیمور نے جواب دیا کہ اس نے عشی کے اشعار کا مطالعہ نہیں کیا کیونکہ اس کے اشعار غزل ہیں یا تشبیب، اور مجھے دونوں سے نفرت ہے۔ امیر کلال نے کہا کہ تو عالم فاضل نوجوان ہے، لہٰذا تجھے علم کی کسی بھی صنف سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسے اشعار میں شعراء کرام عرفانی اسرار و رموز کو بیان کرتے ہیں جنہیں صرف ارباب بصیرت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امیر کلال نے عشی کی غزل پڑھی اور تیمور سے کہا کہ اگر تمہیں ایک بار سننے سے عربی اور فارسی کے شعر یاد ہو جاتے ہیں تو جو غزل میں نے پڑھی ہے کیا تم اسے دہرا سکتے ہو؟ تیمور نے اسی طرح غزل کے اشعار سنا دیے۔ غزل کے اشعار سننے کے بعد اس سے پہلے کہ امیر کلال کچھ کہتے، حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا، میرا خیال ہے کہ اس نوجوان نے مذکورہ غزل پہلے ہی سن رکھی ہے، اس لیے اس نے اس روانی سے اشعار سنا دیے۔ عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے لوگ عشی سے خوب واقف ہوتے ہیں، تاہم میرے پاس عربی کے کچھ ایسے اشعار موجود ہیں جن کو آج تک کسی نے نہیں سنا کیونکہ وہ اشعار میرے اپنے ہیں اور میں نے ابھی تک انہیں کسی کو نہیں سنایا۔ میں وہ اشعار پڑھ کر سناؤں گا، اگر ایک مرتبہ سننے کے بعد نوجوان ان اشعار کو دہرائے تو میں یہ تسلیم کر لوں گا کہ اس کا حافظہ غیر معمولی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اپنے کلام سے اشعار پڑھنے شروع کیے جو 7 بند پر مشتمل تھے۔
آخری شعر پڑھ لینے کے بعد اس شخص نے تیمور سے انہیں دہرانے کو کہا۔ تیمور نے شروع سے لے کر آخر تک تمام اشعار من وان سنا دیے۔ جب اس نے آخری شعر مکمل کیا تو گویا حاضرین کو سانپ سونپ گیا ہو۔ سب تیمور کو حیرت و استعجاب سے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ان کے سامنے موجود شخص واقعی انسانی قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ پیر امیر کلال نے لبوں پر مسکراہٹ سجائے تیمور کے سر پر ہاتھ رکھا اور محفل کے سکوت کو توڑتے ہوئے کہنے لگے، میں اس نوجوان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا نور دیکھ رہا ہوں۔ یہ نوجوان جلد ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے گا کہ اس سے پہلے وہاں تک کسی نے رسائی حاصل نہیں کی ہوگی۔ میں شاید اتنا عرصہ زندہ نہ رہ سکوں کہ اس نوجوان کی عظمت کو دیکھ سکوں، لیکن تم لوگ جو یہاں موجود ہو انشاءاللہ اپنی زندگی میں دیکھ یا سن سکو گے کہ اس نوجوان کا نام ساری دنیا میں گونج رہا ہے۔ اس کے بعد امیر کلال نے 7 کلچے منگوا کر تیمور کو دیے اور کہا کہ جب تو اپنے شہر کیش پہنچ جائے تو ان کلچوں میں سے ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا حصہ کھا لینا اور بقیہ محفوظ رکھ لینا۔ میں پیش بینی کرتا ہوں کہ دنیا کے ہفتے اقلیم تیرے سامنے سر عطاط خم کر دیں گے۔ جب امیر کلال نے یہ پیشن گوئی کی تو اس وقت تک کسی کو بھی امیر تیمور کے بارے میں یقین نہ تھا کہ وہ ایک دن فاتح عالم بن کر دنیا پر چھا جائے گا، مگر بالآخر امیر کلال کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ تیمور اپنے شہر واپس پہنچا تو اس کے والد نے اسے بتایا کہ امیر کلال ایک نہایت بلند پایا اور صاحب کمال بزرگ ہیں، لہٰذا تم ان کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے 7 کلچوں میں سے تھوڑا تھوڑا کھا لو اور باقی اپنے پاس رکھ لو۔ تیمور نے ایسا ہی کیا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ امیر کلال واقعی صاحب کمال بزرگ تھے، کیونکہ ان کا کہا حقیقت میں بدل گیا۔ سمرقند سے واپسی پر تیمور کے والد نے اسے شمشیر بازی کے لیے ایک مشہور استاد سمر ترک خان کی شاگردی میں دے دیا تاکہ وہ اسے اس فن میں ماہر کر سکے۔ سمر ترک خان تیمور کو ایک انوکھے طریقے سے شمشیر زنی سکھاتا۔ وہ اپنے ساتھ ایک رسی لے کر آتا اور تیمور کا دایاں ہاتھ اس رسی کی مدد سے مضبوطی کے ساتھ اس کے جسم کے ساتھ باندھ دیتا۔ پھر وہ تیمور سے کہتا کہ تمہاری حالت اس وقت ایسے انسان کی سی ہے جس کا صرف ایک ہاتھ ہو اور وہ بھی بایاں ہاتھ۔ پھر وہ وضاحت کرتے ہوئے تیمور کو بتاتا کہ جنگ کے دوران یا تن بدن کی لڑائی کے دوران دشمن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مد مقابل کے دائیں ہاتھ کو ناکارہ بنا دے تاکہ وہ تلوار یا کوئی دوسرا ہتھیار استعمال نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ نیزے کا ایک معمولی وار بھی ہاتھ کو ناکارہ بنا سکتا ہے۔ چنانچہ لڑائی کے دوران جس شخص کا دایاں ہاتھ زخمی ہو جائے اور وہ صرف دائیں ہاتھ سے تلوار چلانا جانتا ہو تو پھر اس میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ لیکن اگر کوئی الٹے ہاتھ سے بھی اسی مہارت سے تلوار چلا سکے تو پھر وہ ایسا ہے جیسے ایک شخص کے اندر 2 انسان موجود ہوں۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی تیمور دونوں ہاتھوں سے کام لیتا تھا، وہ لکھنے لکھانے کے علاوہ تیر اندازی اور شمشیر بازی بھی دونوں ہاتھوں سے کرتا تھا، لیکن سمر ترک خان نے اسے خاص تعلیم دی اور الٹے ہاتھ کو بالکل سیدھے ہاتھ کی طرح استعمال کرنے میں ماہر بنا دیا۔ تاہم بعد میں تیمور نے مختلف جنگوں میں حصہ لیا تو اسے سمر ترک خان سے حاصل کی گئی تربیت کو بروکار لانے کا بھرپور موقع ملا۔ تیمور جب سلطنت کے مقام پر پہنچا تو سمر ترک خان کافی بوڑھا ہو چکا تھا، تاہم اس نے سمر ترک خان کی تربیت کو فراموش نہیں کیا اور اس کے لیے اتنا وظیفہ مقرر کر دیا کہ وہ اپنی باقی عمر آرام و سکون سے گزار سکے۔ ان دنوں تیمور کی زیادہ تر توجہ جنگی فنون و حرب پر مرکوز تھی، مگر وہ اصول علم سے بھی غافل نہ تھا۔ اس نے اسی دوران 2 کتابوں کا مطالعہ کیا جو دونوں فارسی میں لکھی گئی تھیں۔ ایک کا نام مثنوی تھا جسے مولانا جلال الدین رومی نے تصنیف کیا، اور دوسری گلشن راز تھی جسے شیخ محمود شبستری نے تالیف کیا۔ تیمور خاص طور پر گلشن راز سے متاثر ہوا جب اس نے مہمات کے دوران آذربائیجان پر غلبہ حاصل کر لیا تو وہاں صرف اس وجہ سے لوگوں کا قتل عام معاف کر دیا کہ گلشن راز کا لکھنے والا شبستر کا رہنے والا تھا جو آذربائیجان میں واقع ہے۔ بہرحال اس زمانے میں گلشن راز نے تیمور کے ذہن کو جلا بخشی اور حکمت کے دشوار اور پیچیدہ مسائل کو اس کے لیے آسان بنا دیا۔